अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को शब क़द्र मुबारक हो। शब क़द्र का क्या मतलब है? शब क़द्र का मतलब होता है रात। ये तकदीर बदलने की रात। ये एक मौजिज़ और बाबरकत रात है जिसमें सबसे पहले कुरान पाक नाजिल हुआ। कुरान करीम इस बात को कुछ यूँ बयान कर रहा है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करती हैं कि रमज़ान की आखिरी अशरा यानी 21 से 30 रोज़े जब शुरू होते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत पर अपनी कमर घस लेते थे, यानी बेतहाशा इबादत करते थे, रात भर इबादत करते थे और अपने घर वालों को भी इबादत के लिए जगाते थे। शब क़द्र कब होती है? ये बाबरकत रात रमज़ान उल मुबारक में आखिरी अशरे में किसी भी रात में मिल सकती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र को रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। ताक मतलब एक एक रात छोड़कर। ताक मतलब एक एक रात छोड़कर। ताक मतलब एक एक रात छोड़कर 21, 23, 25, 27, 29 रात, और इस रात का सवाब बहुत ज़्यादा है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स रमज़ान की आखिरी रातों में ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ कायम रहे, मतलब इबादत कर ले, उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, ये रमज़ान बरकतें वाला महीना है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम इस महीने में रोज़े रखो। इस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। और इस महीने में ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इस महीने में अल्लाह की बरकत से महरूम रहा, वो हर भलाई से महरूम रहा। शब क़द्र रमज़ान की आखिरी अशरा में तलाश किया करो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान आखिरी अशरा में ताक रातों को तलाश करो। ये पता चलता है कि आखिरी 10 रातों में एहतिमाम से इबादत करनी चाहिए। शब क़द्र में इबादत गुज़िश्ता गुनाहों के बाविस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लैलतुल क़द्र इमाम के साथ सवाब की नीयत से क़याम की, उसकी गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। शब क़द्र की दुआएं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं लैलतुल क़द्र पा लूँ तो मैं कौन सी दुआ पढ़ूँ? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, या अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और तू माफ़ी को पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ़ कर दे। ए परवरदिगार, ए अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफ़ूर है, तू रहीम है। इस रमज़ान हमारी की गई इबादतों को कबूल फरमा, मेरी तौबा को कबूल कर ले, मेरे गुनाहों को धो दे, मेरी दुआ को सुन ले मेरे मौला, मेरे दिल को हिदायत दे, मेरी ज़ुबान को दुरुस्ती दे, मुझे गुनाहों से बचा और मुझे नेक आमाल
کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن عملوں سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے، نیک نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو موت کی سختی سے بچا۔ یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ میرے خاتمہ ایمان پر کر دے۔ اے میرے رب، اے میرے رب، بے شک گناہوں سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی توفیق تیری ہی مدد سے ہے۔ یا اللہ، یا اللہ میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے۔ یا اللہ میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، بدحالی حد سے گزر گئی ہے، میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے۔ یا رب میرے نیک اعمال کم ہیں اور دنیا و تعلقات کے بوجھ نے مجھے دبا رکھا ہے۔ میری امیدوں کے دروازوں نے مجھے نفع سے محروم کر دیا ہے۔ دنیا نے مجھے اپنی چھوٹی چمک سے مجھے دھوکے دے دیے ہیں۔ یا اللہ زندگی کا ہر لمحے میں میری مدد فرما۔ یا اللہ مجھے اپنی جان ہماری کی گئی عبادتوں کو قبول فرما، میری توبہ کو قبول کر لے، میرے گناہوں کو دھو دے، میری دعا کو سن لے میرے مولا، میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان کو درستی دے، مجھے گناہوں سے بچا اور مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن عملوں سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے، نیک نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو موت کی سختی سے بچا۔ یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ میرے خاتمہ ایمان پر کر دے۔ اے میرے رب، اے میرے رب، بے شک گناہوں سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی توفیق تیری ہی مدد سے ہے۔ یا اللہ، یا اللہ بدحالی حد سے گزر گئی ہے، میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے۔ یا رب میرے نیک اعمال کم ہیں اور دنیا و تعلقات کے بوجھ نے مجھے دبا رکھا ہے۔ میری امیدوں کے دروازوں نے مجھے نفع سے محروم کر دیا ہے۔ دنیا نے مجھے اپنی چھوٹی چمک سے مجھے دھوکے دے دیے ہیں۔ یا اللہ زندگی کا ہر لمحے میں میری مدد فرما۔ یا اللہ مجھے اپنے شریر نفسوں کی شرارتوں سے بچا، مجھے شیطان کی جنگوں سے شفا دے۔ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، مجھ پر سکون، صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر دے اور مجھ پر یہ کرم بھی کر کہ میں ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچوں، میں ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکوں۔ اے اللہ، اے میرے انتہائی مہربان رب، تو جسے چاہے اسے عزت دے دے، تو جسے چاہے اسے ذلیل کرے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے، میں تجھ سے ہی ہر قسم کی بھلائی اور خیر کی طلبگار ہوں۔ یا اللہ اس دعا کو میرے اور ہر سننے والے کے حق میں قبول فرما دے۔ یا اللہ اس مبارک مہینے میں ہمیں شب قدر نصیب فرما دے۔ یا اللہ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، انہیں قبر کے عذاب سے بچا دے۔ جو بیمار ہے یا پریشان ہے تو انہیں اپنے کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور ان کی بیماریوں کو شفا عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جس نے بھی یہ دعا سنی اور اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہر کام میں کامیابی نصیب فرما، اس کے نصیب کو کھول دے میرے اللہ۔ اے میرے کریم، اے میرے کریم رب، میرے مشکلات کو دور کر دے، اے میرے لیے برکت اور رزق کے دروازے کھول دے، میرے والدین کی بخشش کر دے، جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا کر دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن لڑکے یا لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں
ان کی رکاوٹ کو دور کر دے۔ اس شب قدر میں سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے میرے مالک، پورے امت محمدیہ کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ، اس بابرکت مہینے میں ہمارے جائز حاجتوں کو قبول فرما دے۔ رزق کی تنگی کو دور فرما دے۔ یا اللہ، بیماری دور فرما دے۔ بندوں کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ میاں بیوی کے بیچ محبت پیدا کر دے۔ یا اللہ، ہمارے دل کو غنی کر دے۔ غریب و مسکین کے لیے ہمدردی فرما دے۔ یا اللہ، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ، جو تیرے دین کے لیے سچائی سے لڑ رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم رمضان کا حق ادا نہیں کر رہے۔ یا اللہ، ہم رمضان کا حق ادا نہیں کر رہے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ، تو رحیم ہے۔ یا اللہ، تو کریم ہے۔ تو اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج کے دن ہمارے بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرما دے۔ ہم سے ہر برائی اور بیماری کو دور کر دے۔ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا میرے مولا، جبکہ آمین کے صدقے، سب کے آمین کے صدقے ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اس دعا کو قبول فرما دے۔ ہم پر رحم کر دے میرے مولا، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہم پر ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہم پر ہمارے ماں باپ بھائی بہن پہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ اے آمین کہہ کر اسے آگے شیئر کریے گا۔